قابل صد احترام حضرات، دین اسلام دین حق، دین محمدی اپنی حقیقت کے اعتبار سے قربانی کا نام ہے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اور بہت دفعہ اپنے بس، اپنی طاقت، اپنی استعداد اور صلاحیت سے بڑھ کر قربانی پیش کرتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو حاصل کر لے جس چیز کے ساتھ اسے محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے۔ ایک شخص بیرون ملک کا سفر کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، بیوی بچوں کو، علاقے کو، ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے۔ اتنی ساری قربانیاں وہ صرف ایک چیز کے لیے دے رہا ہے کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں اسے وہاں پر جو مال اور جو پیسہ حاصل ہوگا، وہ مال اور پیسہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنے ملک، اپنے شہر اور بیوی بچوں کے پاس رہتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کے لیے اور ایک سہانا خواب اپنے دماغ میں سجائے ہوئے یہ شخص ان ساری چیزوں کی قربانی دے کے جا رہا ہوتا ہے۔ دین کی حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ کلمہ طیبہ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا اور ایک قربانیوں کی ذمہ داری کندھوں پہ آ پڑی۔ نماز کو لیجئے، وقت کی قربانی کا نام ہے، دکان کی قربانی کا نام ہے، کھیتی باڑی کی قربانی کا نام ہے۔ دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے آپ کو ان ساری چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کو لیجئے، مال کی قربانی ہے، صدقات مال کی قربانی ہے، حج جان اور مال دونوں کی قربانی ہے، اعتکاف جہاں اپنے اندر عظیم فضائل رکھتا ہے، بڑی قربانیوں کا نام ہے۔ آپ کو سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ کے در پہ، اللہ کے گھر میں آ کے رہنا ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ آپ نے وہ 10 دن گزارنے ہوتے ہیں۔ تو دین کی حقیقت اگر آپ دیکھیں گے، قربانی ہے۔ قربانی کو محض ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام نہ دیا جائے، یہ قربانی کا ایک حصہ ہے۔ صرف قربانی یہ نہیں ہے، دین کے قدم قدم پر ہم سے قربانی کا تقاضا ہے۔ دین جب مانگے گا، جان بھی قربان کرنی ہوگی، مانگے گا اولاد کی قربانی بھی دینی ہوگی،
دین کا تقاضا ہوگا اپنی بیوی کو بچوں کو قربان کرنا ہوگا، اپنے علاقے کو ملک کو اپنے آبائی علاقے اور ملک کو چھوڑنا ہوگا۔ دین جب مطالبہ کرے گا تو مال کی قربانی بھی دینی ہوگی، اور جب دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو خواہشات اور عزت کی قربانی بھی دینی ہوگی، صلاحیت کی قربانی بھی دینی ہوگی، اپنی استعداد کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ صرف ایک مال کو قربان کر دینا کافی نہیں ہے۔ نماز کے اندر آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں، سجدے سے سر اٹھا کے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ان تین الفاظ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نماز کے اندر آپ دوسری رکعت میں، مغرب اور وتر میں تیسری رکعت میں بھی، 4 رکعت والی نماز کے اندر چوتھی رکعت میں بھی آپ بار بار کہتے ہیں التحیات للہ۔ کیا مطلب؟ میری زبانی عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، والصلوات میری بدنی جسمانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات میری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ میں خود بھی اللہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بھی اللہ کا ہوں، اور مجھے دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جن چیز سے میں مستفید ہو رہا ہوں، اور جن چیزوں سے میرے آباء و اجداد فائدہ اٹھاتے رہے یا ان کا ہمیں علم تک نہیں ہے، ہمارے اطراف میں بکھری ہوئی ہیں کائنات کے وسیع ریگزاروں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں کی بلندیوں سے لے کے سمندر کی گہرائیوں تک، یہ سب کچھ للہ ایک اللہ کا ہے۔ قربانی قرب سے نکلا ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کتاب سے فائدہ کسے ملے گا؟ آپ سورہ مائدہ کی آیت 16 اٹھائیے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے طلب میں رہے گا، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلے گا، اللہ کی رضا کو تلاش کرے گا، قرآن مجید اس کے لیے ہدایت ہے۔ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں، اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہوں، میں دنیا کی ہر چیز کو قربان کر رہا ہوں۔ کیوں قربان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے محبت ہے، میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے پہ راضی ہو جائے، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اس آدمی نے چکھ لی۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ان حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ پھر صرف یہ نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر صرف اتنی بات بھی نہیں، ابو سلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مسجد حمص میں موجود تھا، شام کا شہر حمص،
اس میں تھا مر رجل، ایک آدمی گزرا خوبصورت، فقالوا هذا خادم رسول اللہ، لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا ہے۔ ایک وجیح خوبصورت نوجوان چہرہ میں نے دیکھا، دل میں محبت پیدا ہوئی، ملاقات کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا، انتظار میں بیٹھا۔ وہ صاحب آئے، ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد وہ آگے بڑھے، لوگوں نے راستہ دیا، سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ایک بات کہی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ الا کان حقا علیہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ کے ذمے لازم ہے، حق ہے، واجب ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، وہ جہاں قدم اٹھاتا ہے تب اٹھاتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ یہ جو امت کے اندر لوگ پیدا ہوئے، صحابہ کرام سے لے کے آج تک، جنہوں نے دین سے کچھ صرف لیا نہیں، دین کے دامن میں سب کچھ پیش کیا۔ آج ہم تو دین سے لے رہے ہیں، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ آج تو ہمارا نمازی مسجد میں نماز اس وقت نہیں پڑھتا جب تک اس مسجد کے اندر اے سی نہ ہو، جب تک وہاں جنریٹر کی سہولت موجود نہ ہو، اس خطرے سے کہ کہیں شاید جائیں اور بجلی نہ ہو۔ پچھلی نماز پڑھی، بجلی نہیں تھی، وہاں گرمی تھی۔ ہم نے دین کو دیا کیا دیا؟ جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا پہ مر مٹنے سے دین کی سمجھ آتی ہے اور دین کی مٹھاس دل میں بیٹھتی ہے۔ وہاں دین اسلام کے لیے جان بھی دی جائے گی،